اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم سمجھیں گے حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی زندگی ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم باب ہے، اہم چیپٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی ہے، آپ کے زندگی کا ایک اہم چیپٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بھی سیرت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے، مردوں میں جو نام آتا ہے، سب سے پہلے جو مرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں، آپ ایمان لائیں، اب آپ کی زندگی، ہم اس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کا احتساب کریں اور اسی ایمان کے تحت اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں۔ ایمان کی اصلاح ہو، ایمان کی تجدید ہو، ایمان کا محاسبہ ہو، اور جو عمل ہم کریں وہ ایمان کے ساتھ کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے بیٹھنے کا۔ ہم جو بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہمارا زیادہ بڑا عنوان نہیں ہے مگر یہ بہت بڑا عنوان ہے، اگر جس کو مل جائے اس کے مقدر سے بھر گئے کہ ایمان لانا، ایمان کی تجدید کرنا، ایمان کی اصلاح کرنا، ایمان کا محاسبہ کرنا، اور جو عمل کرے وہ ایمان کے ساتھ کرنا۔ دیکھنا یہ عمل ایمان کے ساتھ ہے نہیں، اور ایمان لانے کا ذریعہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے 5 فرض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 فرض میں 4 اعمال ہے اور ایک ایمانی رکن ہے۔ 4 اعمال ہے، 4 ارکان کیا ہے اعمال کے؟ نماز عمل، روزہ عمل، زکوٰۃ عمل، حج عمل، مگر ایمانی رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ آسان زبان میں اگر کوئی نان مسلم ہے، اس کو اسلام کی دولت سے نوازنا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو نماز پڑھو بولتے، روزہ رکھو بولتے، زکوٰۃ دو بولتے، حج کرو بولتے، قرآن پڑھو بولتے، سیرت النبی پڑھو بولتے، حدیث پڑھو بولتے، بخاری پڑھو بولتے، مسلم شریف پڑھو بولتے۔ چھوٹے بچے کو مجھے تو بولتا ہے، ارے اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں حضرت؟ سمپل آنسر ہے، اگر کوئی نان مسلم ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنا ہے، کلمہ پڑھو۔ تو اسلام کو ایمانی رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم پہلے بھی بار بار سنے مگر ایمان کی تجدید کے لیے، تو ایمان کی تجدید ہمیشہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فرمان، ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم اپنی ایمان کی تجدید کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلا طریقہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی۔ تبلیغ پہلے لا الہ الا اللہ کی ہوگی، دعوت لا الہ الا اللہ کی۔ جو لا الہ الا اللہ کو قبول کر لے گا، اب اس کے لیے حکم ہوگا عمل کا۔ وہ پہلا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ جس نے قبول کر لیا اس کے لیے حکم ہے۔ اگر ایک نان مسلم ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم بولتے ہیں اس کو نماز پڑھو بول کے، ہم بولتے ہیں اس کے لیے حکم نہیں ہے، یہ نماز کے لیے حکم نہیں ہے۔ حکم کس کے لیے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے لیے حکم ہے۔ تو حکم، اب دعوت تو تبلیغ ہے، تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ دیکھیں نماز کب فرض ہوئی؟ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، سب کو پتہ ہے، عام باتیں ہیں، یہ کوئی خاص چھپی ہوئی راز کی باتیں نہیں، عام باتیں ہیں۔ بھائی اسلام کے 5 فرض، پہلا فرض کلمہ، دوسرا نماز۔ تو نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات فرض ہوئی۔ معراج کب ہوئی؟ ہجرت سے پہلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب کرے؟ اعلان نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی۔ پھر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لا لیے تو پھر معراج تک انتظار کرے نا نماز کے لیے۔ جب معراج ہوئی تو فرض ہوئی، تو پھر کیا کریں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمان لا لیے تو ان کے ایمان کی تجدید کرتے رہے، حق الیقین تک پہنچائیں، حق الیقین تک پہنچائے، یقین والا ایمان پہنچائے صحابہ اکرام کا۔ تو سب سے پہلے جو یقین والا ایمان جن کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں ہم دیکھیں، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، اس کی زندگی کا مقصد کیسا ہوتا ہے کہ میں کیسا جیوں گا۔ ہر کوئی ایک کامن آنسر ہے، میری زندگی کیسے گزرے گی، میری عزت کس میں ہے، مجھے سکون کس میں ہے، میری لذت کس میں ہے۔ کامن آنسر ہے، سب کے لیے کامن آنسر ہے، ہر کوئی سنتا ہے، ایمان والا ہو یا نہیں ایمان والا نہیں ہو، کامن انسانی فکر ہے۔ تو انسانی فکر ہے کیا ہے؟ میری زندگی کیسے گزرے گی، مجھے سکون کس میں ہے، مجھے مزے کس میں ہے، مجھے لذت کس میں آئے گی۔ اب اسی زندگی کو گزارنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، سکون کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے دیکھنا ہے حقیقی زندگی گزارنا ہے، اگر ہم نے دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ زندگی کا مزہ دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے ہم نے، کہ زندگی کا مزہ کس میں ہے، لذتیں کس میں ہیں، زندگی گزرنا کس میں ہے۔ اگر دیکھنا ہے، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے، کسی کو بھی دیکھ لے گا، کچھ بھی سن لیتے، اس کو دیکھ لیے، اس کو دیکھ لیے، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس نے قبول کیا ہے، سب سے پہلے جو مرد، سب سے پہلے انسان، جس انسان نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کیا ہے، ان کا نام ہے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک تاجر تھے، جب پیغام قبول کر لیا تو وہ کیا ہو گئے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق۔ یہ افضل بشر ہے، تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مقام ملا، عزت ہونا، شہرت ہونا، زندگی جینے کا مزہ ہونا، ایک زبردست زندگی جیئیں گے۔ دیکھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، آج تک اور قیامت تک یہی لقب سے بلایا جائے گا کہ افضل ہے، یہ افضل بشر ہے۔ کس کے بعد افضل ہے؟ انبیاء کے بعد افضل ہے۔ کیا لیا آپ نے؟ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ قبول کر۔ دعوت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تمہاری زندگی اسی سے، دعوت یہ تھی، تمہاری زندگی اسی سے، لا الہ الا اللہ سے تمہاری زندگی ہے۔ بھئی کیسا زندگی ہے؟ ایک مثال، اپنی زندگی مثال ہے، اپنی باڈی کا ایک کام ہے کہ اگر ہم کوئی فنکشن کریں اپنے کسی بھی جسم کے حصے سے، تھکان ہوتی، ہاتھ ہلاؤ، کتنی دیر تک ہلا سکتے صاحب آپ؟ ہاتھ اوپر کر لو، خالی اوپر، آسان عمل ہے، کوئی بڑے بڑے باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی بات، ہاتھ اوپر کر لو، کتنی دیر تک کر سکتے صاحب آپ؟ تھکان محسوس ہوتی ہے آپ، ایک لمیٹڈ ہے، ہاتھ اوپر نہیں سر، ایسا رکھو، خالی ایسے اسٹریٹ رکھو، کتنی دیر تک رکھ سکتے آپ؟ کوئی بھی باڈی کا فنکشن اگر اپن کریں گے نا، پیر آپ کو ایسا کھڑا کے ایسا رکھ، سیدھا کر کے رکھو، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے کیا ہوتا ہے؟ پیر درد دینا شروع ہوتا، انگلی خالی انگلی، آپ انگلی ایسا ہلاتے رہو، کتنی دیر تک ہلا سکتے؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ انگلی درد ہونا شروع ہو جاتی، آپ سر کو ہلانا شروع، سر بولنا کوئی
بڑے کام نہیں، بس چھوٹے چھوٹے معمولی کام ہیں. سر کو ایسا ہلاتے رہو. کتنی دیر تک ہلا سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک زندگی اپنے جسم کا ایک نظام ہے کہ اگر ہم کچھ بھی اگر ہم کریں گے تو وہاں پر جو ہے نا درد شروع ہو جاتا ہے. لانگ ٹرم تک نہیں کر سکتے اپن. ایک سانس چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ اگر اپن لیتے نا تو تھک جاتے صاحب. سو گئے تو بھول گئے تو سانس رک گئے، سانس رکی تو اپن چلے. سونا مشکل ہو جاتا. پھر اپن کبھی سوتے وقت سوچے ارے میری سانس، پوری سانس، اگر سانس کا پورا نظام پورے باڈی کے فنکشنز کے اوپر ہے. سانس آئی تو گردے بھی فنکشن کریں گے، دل بھی فنکشن کرے، پورا نظام خون کا دوران ہوگا، سب کچھ اسی سے چل رہا بھائی صاحب. مگر ابھی کبھی ڈر ہو اپنے کو، اگر میں سو گیا تو سانس نہیں لیا تو کیسا ہوں گا؟ تو نہ سوتے وقت فکر ہے نہ جاگتے وقت. محنت ہی نہیں کرتے اپن. چل رہی، اب غور کر کے دیکھو، محنت چل رہی ہے اپنی. اگر محنت کرتے تو تھک جاتے. اگر ہم لیتے ہوتے تو سوتے وقت کون لیتے؟ پھر کوئی پمپ لگا لیے نہیں لگائے. تو ایک زندگی، تو بات کیا ہے؟ ایک مثال، خالی ایک مثال، کئی اپنے اندر دیکھیں کئی مثالیں ہیں. صرف ایک توجہ دلانے کے لیے ایک مثال، جو سانس کا نظام ہے، جو سانس ہم لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سانس کو چلا رہا ہے. اور یہ ایسا نظام ہے، یہ رک جائے سب رک جائے گا. ایک ہی چیز خالی ہم بول رہے ہیں میں کر رہا ہوں. کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر لی ہے کہ میری زندگی کس سے ہے، میں کیسا جیوں گا، میرا کیا ہوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوں گا. یہ کامن آنسر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تمہاری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ دینے والا ہے، میں پہنچانے والا ہوں. اللہ الہ ہے، میں اس کا رسول ہوں. انہوں نے کہا صدقتا، یہی میری زندگی ہے. انہوں نے قبول کر لی. تو ہم، اگر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر ہم بھی اسی سوال میں ہیں تو ہم غفلت میں ہیں صاحب. تو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کو اپنانا ہے. ہم نے کہنا میری زندگی کس سے؟ میں لا الہ الا اللہ سیکھ لوں گا، میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر لوں گا. اللہ میرے لیے کافی ہے. جو اللہ میری سانسیں چلا رہا ہے نان اسٹاپ، جو میری سانسیں چلا رہا ہے، یہ چھوٹے موٹے پرابلم اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بولے اللہ تو، اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے. خالی سمجھنے کے لیے، جو اللہ میں اپنی پرسنلی اپنے اندر لیں، جو سانسیں چلا رہا ہے، نان اسٹاپ سانسیں چلا رہا ہے بھائی، نان اسٹاپ. کتنی سانس ہونا آپ کو معلوم ہے؟ آپ ایک سیکنڈ میں کتنی لینا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے جسم کو کتنی ہونا معلوم ہے؟ کتنے مقدار میں چاہیے معلوم ہے؟ اس کی بہت ساری، اگر آپ خالی سانس کے اوپر جائیں گے کئی کیلکولیشن نکل جائے گی. آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جہالت سے زندگی گزر رہی ہے، غفلت سے زندگی گزر رہی ہے. وہ رب جانتا ہے اس کو کتنا چاہیے اور وہ دے رہا ہے. گردے کو کتنی چاہیے، خون کا دیکھیں، بلڈ جو ہے نا، ہوا ہو تو آگے بلڈ سارا سرکولر کرے گا. بہت ساری چیزیں. اب پریشر کتنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اتنا ہی دے رہے ہیں. اگر زیادہ دے تو رگیں پھول جاتی تھی. پھر کبھی رگیں پھولی ہیں اپنی؟ کتنی رگیں ہیں ہماری؟ اتنی زیادہ رگیں ہیں. کوئی الیکٹریسٹی، کسی کے گھر میں اتنی الیکٹریسٹی کے وائرنگ نہیں ہوں گے اتنی ہماری زندگی، ہمارے باڈی کے اندر اتنی وائرنگ ہے. چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. چھوٹی میں کیا پریشر جانا ہے، بڑی میں کیا پریشر جانا ہے. ایک ہوا کی بات، خالی پریشر دیکھ لیں آپ. خالی ہوا، خالی ٹائر میں تھوڑا ہوا بھر دیے، زیادہ وہ تو پھٹ جاتا، کم ہوا تو مشکل ہو جاتا. اپنے کو سینسر مل جاتا ٹائر میں ہوا نہیں ہے تو ہم جا کے ہوا بھرا لیتے. ہم گاڑی کو دیکھ لیتے، سینسر دیکھ کے جا کے ہوا بھرا لیتے. اب ہمارے اندر کون سا سینسر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی سینسر نہ رکھے، اللہ تعالیٰ خود پرورش کرے. یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر لی. تو جب آپ نے تصدیق کر لی تو آپ کے اندر کیا چینج آیا کہ میری زندگی لا الہ الا اللہ محمد، بے فکر ہو گئے، اللہ میرے لیے کافی ہے. کیا آپ نے بے فکری ہو گئی؟ تو اگر ہمیں یہ بے فکری، اگر سکون چاہیے زندگی میں، مزہ چاہیے، ہمیں مزہ چاہیے، عزتیں چاہیے زندگی میں، عزتیں چاہیے، شہرت چاہیے، سب چاہیے، جو کچھ چاہیے اگر پانا ہے تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام بن جائیں. جیسا آپ نے قبول کیا ہم بھی قبول کر لیں، دل و جان سے قبول کر لیں. جب یہ قبول کر لیتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، کچھ سمجھ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر قبول ہو گیا. ایک عورت اگر پریگنٹ ہو جائے تو تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. ایک بندہ کچھ بھی اندر ہو جائے تو تبدیلی آتی ہے. بخار آ جائے تو تبدیلی آتی ہے. درد میں مبتلا ہے تو سمجھ میں آتا ہے تبدیلی ہے. غصہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے تبدیلی آ گئی ہے. خوشی ہو تو پہچان لیتے تبدیلی آتی ہے. چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے بہت خوش دکھ رہے. کہاں لکھی ہوئی خوشی آپ کو؟ کتنے کلو کی دیکھے آپ؟
خوشی کیسی ہوتی ہے؟ کالی ہوتی، سفید ہوتی، لال ہوتی، کون سے کلر کی ہوتی، کتنے وزن کی ہوتی، کیسی شکل ہوتی اس کی؟ ارے نہیں بھائی، دیکھ کے پہچان لیتے. واہ واہ، تم دیکھ کے پہچان لیتے خوشی. تو اسی طرح سے جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تبدیلیاں آتی، آپ خود دیکھ کے پہچان سکتے کہ میرے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنا ہے ہمارے. ہم کیا آج کا عنوان؟ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آپ کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کی سیرت سے ہم اپنے ایمان کی اصلاح بھی کریں گے، ایمان کی تجدید بھی کریں گے، ایمان کا محاسبہ بھی کریں گے، اور ہر عمل میں ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کیا ہمارے عمل میں ایمان ہے یا نہیں. ہر عمل ایمان کے تحت ہونا ہے. جو عمل میں ایمان نہیں ہے وہ قبول نہیں ہونے والا. ایمان ہوگا تو اخلاص ہوگا. ایمان کا اپڈیٹڈ ورژن اخلاص ہے. اسلام مان لیا، ایمان جان لیا، اور احسان ہے، دیکھنے والا ہے، مشاہدہ مراقبہ کرنے والا ہے، عشق اور محبت والا ہے. عشق اور محبت ہو جاتی ہے اس کو. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی انتہا عشق ہے، ایمان کی انتہا اخلاص ہے. ایمان ہوگا، جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا اچھا اخلاص ہوگا، جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا اچھا عشق ہوگا. اور جو عشق کر لیتا ہے، اب عشق والا صرف اپنے محبوب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کسی کی فکر نہیں ہوتی. جو رومیو آگے پیچھے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دیکھو کوئی فکر نہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کسی سے بات کرنے پیچھے ہٹتا تھا، جب عشق ہو جاتا بے شرموں کی طرح بات کرتا ہے، ٹھہر کے روڈ کے اوپر بے شرموں کی طرح ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اب اس کو کسی کی فکر نہیں ہے. اون برا میں میرا عشق ہے کافی ہے. ایک گھٹیا عشق میں یہ حال ہے. اگر عشق حقیقی ہو جائے تو، عشق حقیقی ہو جائے تو وہ اخلاص پیدا ہوگا، کیونکہ عشق سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. عشق سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو ایمان کی انتہا، تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت قبول کر لی. تو ہم بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دینا ہے. کس کی دعوت دینا ہے؟ اسی کلمے کی دعوت دینا ہے. دیکھو صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کو لا الہ الا اللہ سکھایا. بار بار آئی بات، مگر سمجھنا ہے، تسجید کرنا ہے ایمان کی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا. اہل عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم زبان والے، دوسروں کو کہتے عجم ہیں، یہ گونگے ہیں، ہم زبان والے ہیں. ان کو اپنی زبان پر ناز تھا، ان کو اپنے کلام پر ناز تھا، اپنی شاعری پہ ناز تھا، ان کی بلاغت پہ ناز تھا، ان کی گرامر پہ، ان کی تمام چیزوں پہ ناز تھا. دوسروں کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کلمہ لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ انہی کی زبان میں آیا. عرب ہیں، زبان پر ان کو عبور ہے، اپنی زبان پر ناز ہے. ان کی زبان میں کلمہ آیا. ان کی زبان میں جب کلمہ آیا تو سمجھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال. سمجھانے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، سردار الانبیاء. اللہ کے بعد نبی کریم، اللہ کے بعد جو ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ ذات مبارکہ، نبوت کا ٹائم ہے، نبوت کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس بات کو سمجھائے. نبوت کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، معمولی وقت سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، نبوت کا وقت ہے. 13 سال سمجھایا گیا. اس کے بعد نماز دی گئی. 10 سال 13 سال، اگر کہیں معراج 10 سال میں ہوئی تو 10 سال پکڑے، 13 سال پکڑے، جو بھی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تک صحابہ کو کلمہ سمجھا رہے ہیں، اور صحابہ کلمہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو حق الیقین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم کیا ہے آج کا مسلمان؟ عجم ہو کے، عربی نہیں عجم ہے. اور ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بچپن میں، چھوڑ دیا. بچپن کا کلمہ ہے. ایمان ہمارا بچپن کا ہے، نابالغ عمر کا ایمان ہے. عمل سیکھ لیے، عمل جتنا بھی سیکھ لیے، مگر ایمان کون سا ہے؟ نابالغ جو تھے جب پڑھے سے وہی ہے. کیا تھا وہ؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حالت ہے اپنے ایمان کی. خالی جب وہ پڑھا ہوا ہے، عربی میں پڑھا ہوا ہے. صحابہ کو سمجھنے کے لیے 13 سال لگے. سمجھانے والے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، وہ، اور سمجھنے والے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقدس جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. اور وہ عرب ہو کے، ہم بول رہے تھے نہیں ترجمہ پڑھ لے ہمیں. ان کو ترجمہ، ان کو عربی میں جب اترا تو ان کو ترجمے کی ضرورت تھی کیا؟ ان کو لا الہ الا اللہ جب
ان کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جن کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, جن کی زبان میں نازل ہوا, اور جو زبان کے جو ہے نا ماہرین تھے, وہ لوگوں کو 13 سال لگا, اور ہم جو ہے نا عجم ہو کے, ہم عربی نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے, ہم پر حق ادا ہو گیا اس کا. شیطان دھوکہ دیا. شیطان کہاں مارتا؟ ایمان پہ مارتا, عمل کے لیے نہ روکتا. ایمان نکالو, عمل کرتے رہو, بغیر ایمان کے عمل کراتا. شیطان ایمان نکالتا, شیطان ایمان کا جوڑے, ایمان نکال لیے. اب جتنے عمل کریں گے بغیر ایمان کے, جو عمل کرے گا بغیر ایمان کے عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. ایمان کے ساتھ قبول ہے. جو عمل ہونا ہے ایمان کے ساتھ ہونا ہے. اسی لیے ایمان لانا ہے, ایمان کی اصلاح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے پھر عمل کیا جائے. تو ہم عمل تو کرنا ہے, ہم کو عمل تو روک نہیں سکتے ہم, مگر اب عمل کرنا ضروری ہے. عمل کریں گے, نماز پڑھیں گے, عمل کریں گے, مگر ایمان کو سیکھیں گے. اور جو نماز ہم خالی پڑھ رہے تھے اب وہ ایمان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. تو یہ ویری امپورٹنٹ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو جب قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے پیش کیا کہ دیکھو میں تمہیں کلمہ بتا لا الہ الا اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں, تو آپ نے کہا میں قبول کرتا ہوں. یہ آپ کے دوست بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے پہلے. دیکھیں ایک دوست نا اپنے دوست کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, اس کی کمزوریاں بھی پتہ ہوتی اس کو, اس کی جو نا اچھائی پتہ ہوتی, اس کی برائی پتہ ہوتی, ہر چیز کے راز معلوم ہوتے, دوست کو پورے راز معلوم ہوتے. اب جب آپ نے اعلان کیا, اعلان نبوت کی, بولے اسی کا تو میں انتظار کر رہا تھا. میں یہی پریشان تھا کہ یہ مکہ میں ایسے کیسا ہے, یہ کون ہے, یہ کیسے ہے, مجھے فکر تھی. آپ نے کہا اب اللہ کے رسول ہے, ہاں میں گواہی دیتا ہوں, مجھے اسی کی تلاش تھی کہ آپ ہے کون, آپ ہے کون. تو آپ تو جو نا ان کی طرح تو نہیں ہے, آپ تو کچھ اور ہیں, مگر کیا ہے سمجھنے نہیں آتا تھا. ہاں اب اللہ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں, لا الہ گواہی دیتا ہوں. اب دیکھیں آپ کو جو نا صدیق کہا جاتا ہے. آپ ابو بکر تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا عزتوں سے نوازا ہے. بعد الانبیاء بتحقیق قیامت تک کے لیے خطبوں میں پڑھا جائے گا. قیامت تک 1500 سال ہو چکے ہیں, 1500 سال تک ہر جمعہ میں آپ کو یاد کرتے ہیں. انبیاء کے بعد جو مبارک ذات ہے, افضل بشر ہے, وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ آپ کا مقام ہے. تو لا الہ الا اللہ کو دیکھیں انسان میری زندگی کیسی ہوگی. اب زندگی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی چاہیے کسی اور کی چاہیے؟ بتائیں. زندگی جو ہے نا, زندگی جو جینے کا جو مزہ ہے, دیکھیں میری عزت کس میں ہے, میری زندگی کا کیا ہوگا, میری لائف کیا ہے, یہ سارے سوال جو کامن سوال ہے, کئی سوال کر لیں آپ. اگر آپ کئی سوال کر لیں گے اس کا جواب کہاں ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ملے گا. ایمان کا بھی ملے گا, وہ سوال کا جواب بھی ملے گا. تو آپ کا لقب ہے صدیق. آپ کا لقب پہلے خالی ابو بکر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ. صدیق کیسے ہوئے؟ معراج کی جو رات, معراج کا جو واقعہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ سنا رہے. کفاروں کو صرف اتنا ہی سنا رہے, کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کیسے سنا رہے جو قرآن میں آیا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ. تو یہ سارا وہیں سے بتا, مسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کے گئے, یہ جو معراج کا رات کا واقعہ ہے. تو آج ابو جہل و کفار جو نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس ہے, کیونکہ آپ مکہ میں ایک معتبر شخص, ایک کوالیفائڈ شخص, ایک بہترین بزنس, دانا, عقل مند, مکہ کے جو دانا لوگوں میں جو نام ہوتا تھا وہ آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. جو دانا لوگ ہیں, دیکھیں بہت بڑے تاجر تھے آپ, تو بہترین سودا کیا آپ نے. بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے دانا تھے, آپ نے بہترین فیصلہ کیا, بڑے عقل مند تھے, بہترین فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کیا. جب آپ لوگ آ کے آپ بولے کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے, ایک اتنا بڑا, اتنی جگہ دور ہے, 30 دن 40 دن جانے لگتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جا کے بھی آ گئے ایک لمحے میں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کس نے بتایا؟ بولے آپ کے صاحب بتا رہے, آپ کے رسول بتا رہے ہیں. اگر وہ بتا رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں وہ سچ فرما رہے ہیں, وہ سچ فرما رہے ہیں. دیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی باتیں بتائی. دیکھو تم لا الہ الا اللہ پر تمہارا کام کیا ہے, تم رزق کی فکر نہیں کرو, میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ رب یعنی پرورش کرنے والا ہے, میں تمہارا رب ہوں. اب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا پالتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ رب بولے تو پالتا کیا؟ تو سانس, خالی سانس کی بات لے لو, اور کئی چیزیں دیکھ لینا اپنی زندگی میں, خالی سانس ہے. کون پال رہا؟ آپ کی ایجوکیشن پال رہی ہے آپ کو. سانس دینے میں آپ کی ایجوکیشن کا کوئی ہاتھ ہے؟ ایجوکیشن جو آپ لے لیے, آپ ڈاکٹر انجینئر جو بھی ایجوکیشن لیا آپ نے, کیا وہ ایجوکیشن آپ کی سانس لینے میں مدد کر رہی ہے؟ نہیں. کیا آپ کی کوئی کوالیفیکیشن مدد کر رہی ہے اس میں؟
ابا کر رہے ہیں, امی کر رہے ہیں, بیوی کر رہے ہیں, سسرال والے کر رہے ہیں, درہم, ڈالر, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, یہ ویزا, وہ ویزا, گرین, لال کارڈ, یہ کارڈ, جو بھی کارڈ, کوئی بھی نہیں مدد کر رہا. کون مدد کر رہے سانس لینے میں؟ اللہ تعالیٰ. وہ روک لیا تب, روکنے میں, دینے میں بھی اللہ کے اختیار ہے, روکنے میں بھی اللہ کا اختیار. نہ کوئی دے سکتا, نہ کوئی روک سکتا. دے بھی نہیں سکتا, روک بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ روک لیے تو کوئی دے نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ دے رہے تو کوئی روک نہ سکتا. جب تک اللہ دیے کوئی روک نہیں سکتا, جب اللہ روک لیے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پر؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تمہارا رب ہے, اللہ تمہارا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کر رہا ہے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانو کہ کیسی پرورش کر رہا ہے. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولا تو ہمارا رب ہے. ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ تو کیسی پرورش کر رہا ہے. تو دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ پہلے ماننا کیسا؟ حقیقت میں کہ میرا رب اللہ ہے, مان لینا, شک نہیں ہونا, مان لینا. پھر کیا کرنا؟ وہ ماننے کو امپروو کر کے جاننا, اس میں علم حاصل کرنا, اور جو جان لیا ہے اور وہ جاننے کو دیکھ لینا. ماننا, جاننا, دیکھنا, اسلام, ایمان, احسان, یہ کام کے لیے آئے. جب یہ آئیں گے تو کوئی آ کے بولے گا تم کیسا پلتے, کیسا پلتے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گئے, تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیے. امام صاحب نماز ہونے کے بعد بولے کہ آپ جو ہے نا, آپ کا گزارا کیسا ہوتا, کھانا پینا کیسا ہے, میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے کچھ کام کرتے ہوئے, تو آپ کو گزارا کیسا ہوتا. تو بولے ٹھہر جاؤ. پھر آپ جو ہے نا نماز پڑھے, نماز پڑھ کے پھر بولے میں اس شخص کے پیچھے میری نماز نہیں ہوئی جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ ہمارا رب ہے. پہلے میں نے نماز کی قضا کی, میں نے نماز دوبارہ پڑھی, میں نے دوبارہ لوٹائی پہلے میں نے, کیونکہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھا جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے. تو بات بڑی گہری ہے. ہم اس کام کے لیے آئے کیونکہ ہمیں عالم ارواح میں ہمیں میثاق لیا گیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بہت بار سنا ہم نے, مگر یہ ضروری ہے, ہم اس کام کے لیے ہم نے گواہی دی, قالوا بلا شہیدنا. اب یہاں پر آئے, آتے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ الحمدللہ. قرآن شروع ہو رہا کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین. نماز کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. رکوع کس سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سجدہ کس سے ہو رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. خبر پر جاتے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ من ربک. کتنے بار یاد دلانے. سب سے زیادہ جو سورت پڑھی جاتی ہے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. ہر نماز, ہر رکعت میں, ہر جگہ پر, نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو, کیا اسٹارٹ ہی شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. نماز میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. خبر میں جاتے کیا سوال ہو رہا؟ من ربک. یہ پورا بتایا گیا, اتنے بار بتایا گیا ہے, اتنے بار جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ جاننا ہے ہمارے کو. تو ہماری زندگی سب سے بڑے, میری زندگی کیسے گزرے گی؟ لا الہ الا اللہ سے میری زندگی گزرے گی. اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ ہمارا پہلی چیز ہونا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ایسا آپ کے جو ہے نا رسول نے بولا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی, کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی کی طرف. بولے سچ کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات سنا رہے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اور پھر کہتے ہیں, اور ایک اور روایت میں پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سچ فرمایا بھی کہہ رہے ہیں, پھر رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں. سچ فرمایا کہہ رہے ہیں, رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. سچ فرمایا کہہ رہے ہیں, رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. ہر واقعے پہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب جب یہ بات پوری مکمل ہو گئی, پورا واقعہ مکمل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دی. کیا بھیجے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر کو بتا دیں یہ ابو بکر نہیں, یہاں سے یہ ابو بکر صدیق ہے. تو جو صدیق کا لقب ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کس بات پہ دیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سچ بولنا اور گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ہم اگر سچ, ہر چیز کو سچ مان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, سچ صدقت ہے, آپ نے سچ فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرنا, مولا تیرے حبیب نے یہ کہا, میری مدد فرما. اپنا دعا میں وہ ہونا,
بولا تو میرا حاجت روا ہے, تو ہی میرا رب ہے, کہاں جاؤں, کوئی اور رب تو نہیں ہے. ہمارے آقا نے تو ہی اکیلا ہی رب ہے, دیکھ کے گواہی دی, تجھے دیکھ کے گواہی دی کہ ایک ہی اللہ, ایک ہی اللہ, ایک ہی رب ہے ہمارا. تو ہم گواہی دیتے ہیں, مولا ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا, مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو پہلی چیز کیا ہے, ہماری زندگی کیسی گزرے گی, کیسا ہوگا, یعنی ایمان لے کے آنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھنا ہے. آپ نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنے کے بعد اب آپ کا کام دیکھیں, ایمان آ گیا تو کچھ چینجز آتے ہیں نا, بخار آیا تو چینجز آتے ہیں, غصہ آیا تو چینجز آتے ہیں, خوشی ہوئی تو چینجز آتے ہیں, نظر آتا ہے. ایمان آیا تو بھی چینجز, تبدیلیاں آنا. اب کیا تبدیلی آئی, پہلی تبدیلی یہ ہے آپ کی کہ جیسا ہی آپ نے ایمان لا لیا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان, اپنی جان قربان, اپنی اولاد قربان. آپ نے مال بھی قربان کیا, جان بھی قربان کیا, اولاد بھی قربان. انسان کو 3 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. انسان دیکھیں اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے 3 چیزیں, اس کے لیے پوری جان لگا دیتا ہے. مال بہت پیارا ہے اس کو, اب اس کی ڈیٹیل میں گیا تو بہت لمبا ہو جاتا. مال بہت پیارا ہے اس کو, اور اس کی اولاد بہت پیاری ہے اس کو, اور جان بہت پیاری ہے اس کو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کیا اور ایک ثابت کیا کہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جو ہے نا آخری لیول کا ایمان ہے آپ کا, آخری لیول کا ایمان ہے آپ کا. انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا ایمان ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کیا کیا پھر, اور ایک آپ کا عمل کیا, ہمارے اندر عمل آنا. تو ہم ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, ہر چیز سے زیادہ. ہم جو فجر کی نماز نہیں ہوتی ہم سے زکوٰۃ نہیں نکلتی, ہم روزے نہیں رکھتے, نماز نہیں ہوتی, روزے نہیں رکھتے, حج فرض ہو گیا, بہانے بنتے رہتے, اتنے سالوں سے کما رہے ہیں, پیسہ آیا, سب کچھ آیا, ہم مسائل حج کے مسائل تک معلوم نہیں کرتے کیونکہ جانا پڑتا, حج کو جانا پڑتا اپنے کو. ماں باپ کو پیسے دے نہیں سکتے, ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے. میں اکیلا ہوں کیا, 4 بیٹے نہیں ہیں, ان بھی کرنا, ان بھی کرنا, ان بھی کرنا. تجھے دین کیا بتایا گیا ہے, تجھے تیرے ماں باپ ہے, تو نے کرنا ہے, کوئی کرے نہ کرے. ماں باپ کے بیوی کے حقوق نہیں ادا ہوتے, بیوی کے حقوق ادھر شفٹنگ کر دیتے, ادھر کے حقوق ادھر کر دیتے ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, تمام مسائل پیدا ہو گئے. کیوں پیدا, مطلب عقیدے میں پرابلم ہوا, ایمان میں پرابلم ہے. جب ایمان آ جائے گا, ایمان آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال بھی قربان, جان بھی قربان, اولاد بھی قربان. تو مال قربان کرنا ہے. اب کے زمانے میں مال کیسا قربان کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے, وہ حقوق ادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا. جو ماں باپ کے حقوق ادا ہونا, بولے نہیں میرے پیسے میں کمایا, یہ ہے نا, یہ میرے پیسے میں کمایا, یہ تو بےمانی ہے. ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ مالک ہے, ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے, یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے, اللہ مالک ہے, میرے پاس امانت ہے. یہ مال, یہ جو تھا قارون جو تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, چاچا کا بیٹا تھا. یہ غریب تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے نا توریت بھی سکھائے, اس کو ساری چیزیں سکھائے, خرد بھی سکھائے, بہت اچھی خرد کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے سیکھا سارا, اچھی خرد, توریت کا اچھا خوری تھا وہ. موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کو کیمیا بھی سکھائے. اور وہ جو کیمیا سکھائے, کیمیا کیا تھا, ایسا کیمیا تھا وہ. آج کل کی چیزیں کیا ہے, ہم آکسیجن بنا لے رہے ہیں, پلاسٹک سے کیا کیا بنا لے رہے ہیں, الیکٹرانک کار بنا لے رہے ہیں, کتنی چیزیں بنا رہے ہیں. ہم دیکھیں نا مینوفیکچرنگ کہاں تک پہنچ گئی, ٹیکنالوجی. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا اس کو, سونا کیسا بنانا بتایا تھا, کیمیا دیا تھا سونا. اب وہ کیمیا سے اس نے جو نا بہت بڑا مالدار ہو گیا. قارون کے بارے میں پتہ ہے, قارون کا خزانہ, جب اتنا مال ہو گیا, زکوٰۃ کا حکم آیا تو گننے لگا, اتنا میں کمایا. کیا بولا, میں کمایا, اتنا کیسا ہو سکتا, اتنا مال نکل جائے گا زکوٰۃ میں سے. یہ نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ 100 دیے, 2.5 اللہ کی راہ میں دیو بول رہے ہیں. 100 نہیں دیکھ رہا, 2.5 دیکھ رہا ہوں. اب 100 میں 2.5 بول رہے ہیں اپن, اس کے پاس تو ملینز تھے, ٹریلینز تھے, اور ٹریلینز میں 2.5 کتنا ہوگا, وہ کروڑ میں آ جائے گا. تو وہ جو ہے نا دیکھا کہ اتنے کروڑ میں نکالوں زکوٰۃ کی, اس میں کمایا سو, میری صلاحیت ہے. وہ جو قارون بول رہا, آج ہم بول رہے ہیں, ان قارون بول کے لالتی ہوا, ہم جو ہے نا ایسا بول کے وہ نا جنتی سمجھ رہے ہیں ہم کو. وہ جو حرکتیں قارون کرا ہم بھی کر رہے ہیں, مگر وہ قارون ہے, لعنتی ہے, مگر ہم بول رہے ہیں ہم تو جنتی ہے. وہ لعنتی ہے, وہ حرکتیں کر کے ہم جنتی بول رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اللہ کیوں آیا ہے دھوکہ یہ,
ایمان کی کمی. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ مالک ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. امانت کا احساس کرنا ہی ایمان. جتنا احساس ہوگا اتنا ایمان ہے, جتنا احساس نہیں ہوگا اتنا ایمان نہیں ہے. احساس ہے کیا ہے؟ یہ ملک اللہ کی ہے, کما لیے بن, اللہ کی ملک ہے, میرے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ بولے زکوٰۃ دے دو, کیا پرابلم ہے بھائی؟ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیا, دے کے بولا 5,000 ان کو دے دو. آپ بول رہے ہیں کیوں؟ میرا مال ہے, دیو. تمہارے پاس رکھا ہے بھائی, میرا مال ہے, دیو. بینک میں آپ پیسے رکھا ہے, بینک میں آپ چیک دیے, چیک کے ایک آرڈر ہے, پے کرو اس کو. بینک والا برا کہیں کو دیتے بھائی, وہ تو بینک کلوز کرا لیتے ہیں, پیسے نکال لیتے. کیا مطلب ہے؟ میری منی ہے, کہیں بھی خرچہ کروں, کسی کو بھی دوں, پیسہ میرا ہے. ہاں تمہیں کوئی لیگل ریکوائرمنٹ تو بتاؤ. بات کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا دو. اللہ سے بولیں گے وہ لیگل ریکوائرمنٹ کیا ہے بول کے؟ وہ قانون بنانے والا ہے, مالک ہے وہ. اس نے بولا ماں باپ کو دو, دے دینا. زکوٰۃ دو, دے دینا. بہن بھائی کو دو, دے دینا. بیوی کو دو, دے دینا. نہ بیوی کو نہیں دے رہے, ماں باپ کو نہیں دے رہے, اپن ہی میرے اوپر اتنے خرچے. تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو عمل میں پرابلم آئی وہ ایمان کی وجہ سے. تو ہم جو نا سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. اب تھوڑی ضمناً باتیں کچھ زیادہ نکل گئی, ہم عنوان کی طرف واپس آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان بھی قربان, اپنی مال بھی قربان, اپنی اولاد کو بھی قربان کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ایک عمل کیا ہے؟ تبدیلی. ایمان کے بعد تبدیلی آنا, یہ قربان. جب پیش کرو بولے پیش کر دینا, جہاں پیش کرو بولے پیش کر دینا. اور جب پیش کرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لاج رکھی نا, آپ کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, یہ مقام عطا فرمائے. امیر المومنین خلفائے راشدین میں پہلا نمبر ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے, خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو جو سرانے ٹھہر کے جو رو رہے تھے زار و خدار, وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے پوری. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنا ہے. یہ جو تصویر تھی نبی کے, آج چلے جا رہی ہے, ہم سے رخصت ہو رہی ہے. یہ مقام پایا آپ نے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کیا مقام ہے؟ جنگ تبوک کے موقع پر جب مال کی باری آئی, تھوڑا جلدی جاتا ہوں واقعہ پورا نہیں ہو, تو آپ پورا مال لے کے آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جو ہے نا آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاتا ہوں. دیکھیں بھائیوں میں, دین میں آگے بڑھنے کے لیے, ایمان کے اس میں اور عمل کے اس میں تھوڑا حسد کر لینا یہ جائز ہے. آگے بڑھنے کے لیے, اس کو ٹانگ کھینچنے کے لیے نہیں, اسے آگے بڑھنے کے لیے کہ یہ میرا بھائی اتنا ہے تو میں اس سے آگے بڑھوں گا, یہ میرا بھائی سے ہے تو میں آگے بڑھوں گا. یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میں آج سبقت لے کے جاتا ہوں. انہوں نے کہا مال تو پورا تھا آپ کے پاس, آدھا کرے, ہر چیز آدھا کر کے لے کے آئے. بولے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا لایا نے پوچھے ہمیں, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کہا گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے, سب کچھ لے کے آ گئے, ببول کے کانٹے لگا لیے, ٹاٹ پہن لیا, ببول کے کانٹے لگا لیے, سب کچھ لے کے آ گئے. بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا لے کے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بولے اللہ کے رسول کو چھوڑ گیا, جو کچھ تھا لا لیا. تو حضرت جبرائیل السلام آ گئے. جبرائیل السلام کو دیکھے تو وہی لباس میں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ مقام پایا آپ نے کہ آپ انسان ہو کر, بشر ہو کر, یہ مقام پایا کہ جو فرشتوں کے جو سردار ہے, ملائکہ کے جو سردار ہے, اللہ نے کہا ان کا لباس پہنو تم آج. یہ لباس پہن کے جو میرے ابو بکر صدیق نے لباس پہنا ہے رضی اللہ عنہ, تو وہی لباس پہن کیا. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر یہ کیا پہنا ہے؟ بولے میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام ملائکہ آج اسی لباس میں ہے. تو ایمان لا کر جو عمل کیا ہے وہ عمل اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ملائکہ کو ڈریس بنا دیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ کیا ایمان کے ساتھ عمل تھا. ایمان کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ کے سردار ہے, سردار ملائکہ ہے, ان کو بھی وہ لباس پہنا دیا. پھر آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, یہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ابو بکر صدیق کو بھی سلام کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تم سلامت رہنا. کیا ایمان لائے ہو تم, کیا ایمان لائے ہو تم پہلے ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر میں ہو. اور کیا ایمان ہے تمہارا اے ابو بکر, تمہارا ایمان, تمہارا عمل کیا ہے, تم سلامت رہنا. دیکھو جو سلامتی دینے والا دعا دے رہا ہے تو کیا کمال کا ایمان ہے آپ کا. تو یہ مقام, یہ عزت ہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ملے گا تو کیا مقام ہے اپنا؟
میری عزت کیسی ہوگی, میری زندگی کیسی ہوگی, میرا کیسا ہوگا, مجھے خوشی کیسی ملے گی, مزہ کیسے آئے گا. اس سے بڑا کوئی مزہ ہے کہ اللہ سلام بھیجے, اللہ سلام بھیجے. تو یہ مزہ, یہ سارے سوال جو اپن کرتے ہیں نا زندگی میں, یہ کیسا وہ کیسا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لے, تمام جواب مل جائیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم باب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور ایمان جب آتا ہے تو عمل نظر آتا ہے. تو آپ کیا کرتے, جو مسلمان, جو غریب مسلمان, جو مسلمان ہو گئے, عورتیں ہوں جو غلامی میں ہیں, مرد ہو, تو آپ کیا کرتے, اپنا مال لگا کے ان کو آزاد کراتے. تو کیا ہے, امت کی خیر خواہی, یہ ایمان کی دلیل ہے. امت کی خیر خواہی, آزاد کرانا, ان کو تکلیفوں سے چھڑانا. تو انسان جو ہے نا سب سے بڑی تکلیف میں کہاں پھنسے ہوا ہے, جو کفر ہے, جو شرک ہے, یہ سب سے بڑی تکلیف ہے, اس کو دلی تکلیف ہے. اس کی وجہ سے اس کی زندگی بالکل مصیبتوں میں گزر رہی ہے. کفر اور شرک کی وجہ سے زندگی مصیبتوں میں. کوسا کفر, اور ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو کفر نہیں کرتے, ہم دلی طور پر کفر کرتے, دلی طور, چھپے ہوا کفر ہے ہمارا, چھپے ہوا شرک ہے. کیا شرک ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں, تمہارے پاس امانت ہے, ہم بول رہے ہیں میں بھی مالک ہوں. خارون بنے ہوئے, جو خارون بنے ہوئے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے. فرعون بولا میں مالک, تو میں جو بولا, ابلیس بولا میں بولا تو کافر ہو گیا, لعنتی ہو گیا. تو جو میں بولا, خارون بولا میں, فرعون بولا میں, ابلیس بولا میں, نمرود بولا میں, ہم بھی بول رہے ہیں میں. تو یہ جو میں ہے, اس کی وجہ سے وہ لعنتیں جو ابلیس پہ آئی, جو لعنتیں فرعون پہ آئی, نمرود پہ آئی, خارون پہ آئی, وہی لعنتیں ہم پہ بھی آ رہی ہیں. تو تکلیف میں. تو یہ جو قیدی ہو چکے ہیں, ہم شیطان کے قیدی ہو چکے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو شیطان سے چھڑانا, اور جو امت ہے اس کو بھی شیطان کے چنگل سے چھڑانا اور اللہ سے جوڑ دینا, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی دلیل ہے. کیا کیا آپ نے, قیدیوں کو چھڑاتے تھے, جو مرد تھے, جو غلام تھے. تو ہم کیا, آپ تو غلام کوئی نہیں ہے, بولے ہمارے کو تو ضرورت نہیں ہے اس سنت پہ. قیامت تک کے آپ کے لیے ہر سنت پہ جاری ہے, زندہ ہے آپ کی سنت. ایک ترتیب بدل گئی, خالی شکل بدل گئی, صورت بدل گئی, مگر یہ سنت جاری رہے گی آپ کی, اور آپ کے غلام وہ سنت پوری کرتے رہیں گے. کہ یہ جو امت ہے, اس امت کو شیطان کی غلامی سے, نفس کی غلامی سے, میں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لگا دینا. یہ جو بھی پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا, اپنے گھر والوں سے شروع کرنا, پھر اپن آگے بڑھنا. یہ ذرا طریقہ ہے. تو کیا کرتے تھے آپ, غلاموں کو چھڑا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑانے میں آپ پیسہ لگا دیتے, منہ مائیں رقم دیتے تھے, لگا کے چھڑا دیتے. تو لوگ بولتے تھے تم تو نقصان کا سودا کر رہے ہو, اتنے بڑے تاجر ہو, عقل مند ہو, دانا ہو. بولتے میں بڑے فائدے کا سودا کر رہا ہوں. کیا کرتے تھے کہ اللہ, دیکھیں اللہ راضی ہو جائے تو بس. آپ کو پتا ہے میری زندگی دیکھیں ہر چیز تو اللہ سے چل رہی ہے, یہ ہم کیا ہو رہے ہیں, پیسے چلے گئے تو کیسا ہوگا, یہ جو پیسوں کو معبود بنا لیا ہم نے, بولے دولت چلے گی تو کیا ہوگا, ہم سمجھے دولت سے زندہ ہے, دولت رہی, سانس رک گئی تو کیا ہوتا. خالی ایک ہوا کی بات چل رہی, خالی سانس کی بات چل رہی, کئی چیزیں بھائی, کئی چیزیں. خالی ناخن میں کچھ ہو گیا تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے اپنی. خالی ناخن میں, آنکھ میں کچھ بھی چپ گیا تو آنکھ دیکھیں آنکھ کھلی رہتی ہے اپنی, ایک دم مچھر آ کے گھس گیا اندر تو اڑا کے رکھ دیتا پوری آنکھ کو. پھر کیا ہوگا, آنکھ کے درد سے تڑپو, پھر بخار آ جائے گا, کچھ کام نہیں کر سکتے, کچھ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آنکھ میں درد ہو کو شروع ہوگا تو کچھ بھی اب مچھر سے کون بچا رہے ہیں. کبھی اپن, ارے بھائی ایک وائپر دے دی اللہ تعالیٰ, جیسا ہی کچھ آتا ہے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی. یہ جو وائپر چلتے رہتا, اس کو کون چلا رہے. کبھی ہم نے اس کا کوئی بیٹری سسٹم لگایا ہے, کتنے بار وائپر کرتے بھائی آپ کو معلوم ہے, آپ کو سیکنڈ میں کتنے بار وائپر کرتے نہیں معلوم. جب آپ کی آنکھ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو وائپر آن کر دیتے. اب وہ کانسنٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. غور کریں آپ, کبھی آپ نے سوچ کے سمجھ کے وائپر نہیں چلایا. جو پلک ہے, ایک بیماری کسی کو ہو گئی تھی, یہ خود سے اس کو بند کرنا پڑتا تھا, کھولنا پڑتا, آٹومیٹک ختم ہو گیا اس کا. ان بولا میری زندگی خراب ہو گئی اس سے, کیونکہ ان کتنے بار کھولے گا, کتنے بار بند کرے گا. یہ جو آٹومیشن ہے, آٹومیشن تو آج انجینئرنگ آٹومیشن آج نکلے ہوا ہے کہ اپن انٹر ہوتے ہیں لائٹ کھل جاتی, باہر نکل گئے تو لائٹ بند ہو جاتی. جو آٹومیشن جو چل رہا ہے, گیٹ اگر ریموٹ کنٹرول سے دباتے گیٹ کھل جاتی. تو یہ آٹومیشن ہے, اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کو آٹومیشن کے ساتھ بنایا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے چلتی. یہ آٹومیشن کس نے دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا. کتنا امپورٹنٹ آٹومیشن ہے یہ. تو ہم دیکھیں ایک دو چیزیں, پوری باڈی ہے اپنے پاس, اگر ہم دیکھیں گے تو ہم گواہی دیں گے
میں پیسوں سے نہیں پڑھ رہا, اللہ ہی میرا مالک ہے. پیسے, نوکری, کوئی چیز میرا مالک نہیں, اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا رب ہے, اللہ مجھے پرورش کر رہا ہے. تو جب اتنی چیزیں کر رہا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے 2-3 مسئلے رہے تو وہ 2-3 مسئلے کون حل کرے گا؟ پیسے حل کریں گے, لوگ حل کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام چیزیں اللہ سے لے رہے ہیں, 1-2 مسئلے مخلوق کے اوپر ڈال رہے ہیں, بول رہے ہیں اس کے بغیر تو ہونا نہیں ہے. اور جو اللہ سے تمام چیزیں لے رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے ہمارے کو. وہ احساس پیدا کرنا ہی ایمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اب ایمان جب آ جاتا ہے تو ایمان آتا ہے, تبدیلی کیا آتی ہے؟ جان قربان, مال قربان, اولاد قربان, پھر امت کی خیر خواہی, امت کی خیر خواہی. پھر اور کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی کیا آتی ہے؟ جو ایمان حاصل کیا ہے وہ ایمان دوسروں تک پہنچانا. جیسا ایمان لائے تبلیغ شروع کر دیا, آپ دعوت شروع کر دیے. آپ کی دعوت پر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. عثمان غنی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر دعوت قبول, اسلام قبول کرے. تو کتنی بڑی بات ہے. تو بات کیا ہے؟ ایمان آنے کے بعد تبدیلی آنا. تبدیلی کیا ہے؟ مال قربان, جان قربان, اولاد قربان, امت کی خیر خواہی, اور جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے وہ دعوت لوگوں تک پہنچانا. پھر آپ کی دعوت پر کون اسلام ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت پر ایمان قبول کرے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرے. یعنی 5 عشرے مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے, یہ 5 عشرے مبشرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی دعوت پر اسلام قبول کرے. کیا بات ہے. کیسا ایمان لے کے آئے؟ ایسا ایمان لے کے آئے کہ 5 کو بھی عشرے مبشرہ بنا دیے. اپنا جو کلر تھا وہی کلر لگا دیا ان کو. عشرے مبشر, کتنی بڑی بات ہے. ایسے بڑے ہستیوں کو آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کرے. تو کیا سمجھ آ رہا؟ ایمان آنا, پھر ایمان کا ایک عمل ہے. ایمان آنے کے بعد ایک چیز پیدا ہوتی ہے, نظر آتا ہے. غصہ آیا تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے, خوشی ہو تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے, بخار آیا تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے, ایمان آیا تو بھی ایک چیز پیدا ہوتی ہے اپنے اندر. وہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ مال قربان, جان قربان, بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ اپنے اندر تجدید ہو جائے. اولاد قربان, پھر امت کی خیر خواہی. امت کی خیر خواہی تو ہر ایمان والے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. امت کی خیر خواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبت ہے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. خیر خواہی, کیا خیر خواہی ہے؟ اس کو شیطان کے چنگل سے چھڑانا, اس کو دنیا کے چنگل سے چھڑانا, خواہشات کے چنگل سے چھڑانا, اللہ کا غلام بنا دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دینا. اس کی زندگی اللہ سے ہو. یہ جو ہے نا امت کی خیر خواہی. پھر دعوت اسلام, ٹھیک ہے, اعمال کا ویٹ نہیں کرے, نماز کے ویٹ نہیں کرے, پھر نماز کے کتنے فرائض ہے بھائی, کیا ہے ساری چیزیں, واجبات کیا ہے, ساری چیزیں ویٹ نہیں کرے. بھائی پورا دن مکمل ہونے کے بعد کروں گا نا. پورا دن مکمل کب ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت تو جب نازل ہوئی, جب تک ویٹ نہیں کرے. جو آیا وہ پہنچا دی, جو آیا اپنے اندر لینا ہے, اپن اس پہ عمل کرنا ہے, وہ پہنچا دینا. جو آیا, ایک حدیث معلوم ہے, اپن عمل کرے دوسروں کو بتا دیں. دوسری حدیث معلوم ہوئی, اپن عمل کرے دوسروں کو بتا دیں. بھائی تم کیا عالم ہو؟ عالم کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے. پورا دن مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرے, جو سمجھ میں آیا اور جو سمجھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے اور دوسروں کو بتا دیے. جب دوسروں کو بتایا تو کیا فرق ہوا؟ یہ 5 عشرے مبشرہ ایمان لے کے آئے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ ایمان آنے کے بعد یہ چیزیں عمل آتی. اب ایک اور واقعہ ہے نا, ہمت ہے نا, زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا ہوں. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ کی عاجزی بھی دیکھیں. جب آپ خلیفت رسول اللہ بنے تو آپ نے خطبہ دیا. کیا خطبہ ہے آپ کا؟ خطبہ سنیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگو, مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے. کیا فرما رہے؟ خطبہ دے رہے. خطبہ کتنا شاندار ہے دیکھیں کہ مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے, حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. کیا بتا رہے ہیں؟ اگر آج پیر بن جائے, استاد بن جائے, مبلغ بن جائے, ان کیا سمجھتا میں سب سے بہتر ہوں اور سب کچرا سمجھتا ہوں. تو یہ جو میں برا سب اچھے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے.
اس مقام پہ پہنچ گئے، خلیفت رسول اللہ ہے، بعد الانبیاء بھی تحقیق ہے، مگر کیا کرے، مجھے امیر تو مقرر کر دیے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یہ مقام ہے. جو ایمان آیا تو یہ عاجزی آتی، ایمان آیا تو اور کیا ہے، عاجزی جب آتی نا تو اللہ تعالیٰ جو عاجز ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بلند عطا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. دیکھیں مال دیے زکوٰۃ کا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے، خرچ کرے تو حفاظت ہوتی اور برکت ہوتی. بھلے دیے تو کیسا ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے. تم نکالو اللہ کا حکم سے، ایمان رکھ کے نکالو کہ مولا کا تھا، مولا تیرے حکم پہ نکال رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بولتے ایماندار ہے اور دو اس کو. بھائی ایک بندہ ہے، ایک کیشیئر ہے آپ کا، اس کو پیسے دیے، ایمانداری سے کام کر رہا، 1 لاکھ روپے کیش دے رہے تو ایمانداری سے کام کر رہا، تو اس کو 2 لاکھ بھی دیتے آپ، کیونکہ بھائی ایماندار ہے. 5 لاکھ بھی دیتے اس کو آپ، بھائی ایماندار ہے، بندہ بھروسے والا ہے، کیونکہ یہ ادھر کے پیسے ادھر نہیں کرتا، معاملہ بڑا صحیح رکھتا. 1 کروڑ بھی دے سکتے اس کو، کیونکہ 1 لاکھ سے شروع کرے تھے آپ. کبھی بھی جب بندہ آتا آپ کے 1 لاکھ سے شروع کرتے، آپ 10,000 سے شروع کرتے، مگر اس کے کام کو دیکھ کے، اس کی ایمانداری کو دیکھ کے آپ ان لمیٹڈ چلتے اس کے ساتھ. تو اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کرتا ہے، زکوٰۃ دے دیا مولا، حقوق دے دیا مولا، یہ دے دیا مولا، تیرا تھا تیرے حکم پہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے اس کو دو، ان لوگوں کو پہنچاتا. یہ ایماندار بندہ ہے، یہ مومن ہے. تو یہ بات کیا ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو یہ جتنی عاجزی آتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں، جتنی ایمانداری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. ہم بولتے میرے کو نعمتیں ملے تو میں ایماندار ہوتا ہوں، بولتے الٹے کھوبڑی. ارے ایماندار ہوا تو نعمتیں ملتی، بیمانوں کو نعمتیں نہیں دی جاتی، ایمان والوں کو نعمتیں دیا جاتا. ہم بولتے عزتیں ملی تو میں دین کی طرف آتا ہوں، رزق کی سکون ہوگا تو دین کی طرف آتا ہوں، رزق میں برکت ایمان والوں کو ملتی، الٹی کھوپڑی اپنی، یہ ہوا تو کر تو بولتے، کنڈیشن الٹی کنڈیشن لگاتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت خلیفہ امیر المؤمنین کا خطبہ ہے، کہتے ہیں لوگوں مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. آگے ارشاد فرماتے اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. کتنی دین میں کتنی جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خلیفہ مقرر کیا، خلیفت رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے. کتنی ٹرانسپیرنسی ہے. تو آج کے دور میں ٹرانسپیرنسی ہونا، بھائی آپ جو نا فیڈ بیک دے سکنا، بات کر سکنا. ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جبہ پہنے ہوئے، وہ ایک عورت نے ٹھہر گیا، بولے مال غنیمت میں تو جو کپڑا آیا تھا وہ چھوٹا تھا، آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، اتنا لمبا کپڑا کیسا سلا لیا، کندورا کیسا سلا لیا آپ. ایک عورت کو اجازت ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اور اس پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا، اس پہ کوئی بے ادبی کا فتویٰ نہیں لگا، وہ کوئی منافق نہیں تھی، وہ ایمان والی تھی. اب اگر ہم کسی کو پوچھ لے کوئی بات تو ہم بے ادب بھی ہو جاتے، ہمارے پہ کفر کے بھی فتوے لگ جاتے. تو یہ کوئی ہم نیا دین لا لیے نا، یہ صحابہ کا تو دین نہیں تھا. صحابہ کا دین یہ تھا، ٹرانسپیرنسی تھی. تو وہ آپ نے کیا کہا، اپنے بیٹے کو اٹھائے، انہوں نے کہا دیکھو جو میرے پاس جو مال غنیمت میں میرے پاس جو کپڑا آیا تھا میں نے اپنے بابا کو گفٹ دے دیا ہے، یہ دونوں کا ملا کے انہوں نے صرف جبہ سلایا. پھر تو اللہ کے پھر حضرت تمہارے پاس دعا فرماتے اللہ تو نے مجھے ایسے لوگ دیے ہیں، تیرا شکر ہے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، خوش ہوئے، سوال پہ خوش ہو رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ دین ہے. تو دین دیکھو، دین 1500 سال پرانا چاہیے صاحب، نیا دین نہیں چاہیے. نیا دین جس کو لکھنا ہے مبارک وہ رکھ لے. ہمیں تو وہ چاہیے جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے، جو ہمارے خلفائے راشدین نے بتایا ہے، وہ دین چاہیے. نیا دین رکھ لو بھائی، آپ کا دین آپ کو مبارک، لکم دینکم ولی دین میں رہو آپ. ہمیں تو وہ دین چاہیے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگرچہ کام کرو تو میری مدد کرو، اگر میں کام صحیح کروں تو میری مدد کرو، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. ہم آج کے دور میں کر سکتے، مگر جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار سے معزول کر دیا. تو آپ کے جو رشتہ دار تھے، پہلا دین ہے خلافت کا، پہلا دین ہے، یہ حکم جاری کر دیا. تو آپ کے جو رشتہ دار تھے اس میں سے ایک نوجوان شخص اٹھ کے کہا کہ آپ نے کیوں سیف اللہ کو معزول کیا ہے، آپ کو جو ہے نا ان کے ساتھ بغض ہے نا، اسی لیے کیا نا آپ نے. یہ جو ہے نا اس نے ایسی پوری محفل میں، اگر یہ بات اگر آپ خلیفہ نہ ہوتے اگر کوئی کرتا تو اس کا بہت برا حال ہوتا.
مگر جب خلیفہ بن گئے تو آپ نے کہا یہ جوان جو ہے نا غصہ کر رہا ہے, جذباتی ہو گیا ہے, بول کر آپ چلے گئے. نہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا, نہ بے ادبی کا فتویٰ لگا, کوئی فتویٰ نہیں لگا اس کے اوپر. پھر دوسرے دن آپ نے وضاحت دی. وضاحت کیا دی کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, حق اور باطل میں فاروق اعظم تھے, حق اور باطل میں فرق کرنے والے. کہ پہلے کیا ہوا تھا, بتوں کی پوجا کیسا ہوئی, پہلے فوٹو لگائے پھر بت بنے پورا, ہم نے دیکھا نا دھیرے 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 ایسا ہوا. وہ چیز پھر نہ آئے تو آپ نے کہا ہمیں جو فتوحات ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے, کسی بندے سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں فتوحات عطا فرماتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو ایک شخص کے اوپر نہ ڈیپینڈ ہونا, اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا. ایمان ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے. ایمان ہمارا یہ کہ جو فتوحات ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو ہے نا شخصیت پرستی سے روکا آپ نے یہاں پر. اور جب آپ حجر اسود کے پاس ٹھہرے تو آپ نے وہاں پر یہ بھی بولا, کیوں بولا یہ آپ جو ہے نا یہ چیزوں کی جو پرستی شروع ہونے کے جو تھوڑے بھی تو چیزیں کٹ کر دیتے تھے آپ فاروق اعظم. کہتے حجر اسود نہ تیرے پاس میرا فائدہ ہے نہ نقصان ہے, میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا. مطلب یہ کیوں بولا, حالانکہ حجر اسود کا سب پتہ ہے آپ کو, مگر لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں. فاروق اعظم ہے, ان کو پتہ ہے حجر اسود کے بارے میں, مگر ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بت ہٹائیں, لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی بت ہے, یہ حجر اسود ہے. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما ہے, اس کو نسبت نبی سے ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے. اگر اس کی نسبت نبی سے نہیں ہوتی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. حجر اسود کا مقام آپ کو پتہ ہے, مقام ابراہیم تو آپ کے مشورے سے آیا ہے, اس کو جو مسلح بنایا گیا آپ کے مشورے سے مسلح بنایا گیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے چیزوں کا, مگر یہ چیزیں بڑی گہری ہے. تو ہمیں وہ دین لینا ہے جو 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آج کا دن نہیں چاہیے بھائی, کچھ بھی بولو بے ادب ہو گیا, کفر ہو گیا, یہ ہو گیا. میں دین سے کس کو بھی خارج کر دو, آرام سے نکال دو. دین کسی کی جاگیر نہیں ہے, اللہ کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے. کسی کی جاگیر نہیں ہے, کس کو بھی دین سے نکال دو, ہٹا دو, کر دو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگرچہ کام کروں تو میری مدد کرو, اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. کیا فرمایا, سچائی امانت ہے. تو آپ کو کیا بنا, صدیق, تمام سچوں کے سردار ہیں آپ. تو آپ کو سچائی کی جو ہے نا لقب کیسا ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان پر آپ نے سچ فرمایا ہے, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سچ فرمایا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. رسالت کی گواہی پر آپ کو صدیق کا لقب ملا. تو جتنی رسالت کی گواہی دیں گے اتنی صداقت کی گواہی ملے گی, کیونکہ جو رسالت کی گواہی سچے دل سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدیق کا لقب عطا فرماتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں سچائی امانت ہے, جھوٹ خیانت ہے. تم میں کمزور میرے نزدیک قوی ہے. جو تم میں کمزور ہے میرے پاس قوی ہے. جو کمزور ہے قوی ہے بتا رہے, جو غریب ہے, جو کمزور ہے, میں ان کو اپنے پاس قوی سمجھتا ہوں, کمزور نہیں سمجھتا. آگے فرماتے ہیں جس قوم میں برائی پھیل جاتی ہے وہ قوم بلاؤں میں مبتلا ہو جاتی ہے. جس قوم میں برائی پھیل جاتی ہے, گناہ پھیل جاتے ہیں, وہ بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم بلاؤں میں ہیں, کئی بلائیں ہمارے پاس, کئی صورتوں کے دکھتے بھی نہیں وہ بلائیں ہمارے پاس. ہماری کمائیاں برکت ہی نہیں ہے, یہ بھی بلا ہے, بلائی ہے ہمارے, بلا ہے ہمارے پاس, برکت ہی نہیں ہوتی. کتنا بھی کماؤ برکت ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس. ان بیمار رہتا, گھر میں کوئی پریشانی کے بغیر دن گزرتا ہی نہیں. بلائیں ہیں ہمارے پاس. ہم بلا بولے تو وہ ہم نے وہ فلموں میں دیکھ لیں گے, وہ بلا ایک نئی چیز, بلا بولے تو ایک نئی چیز لا لیتے ہیں اپنے ذہن سے. اللہ حفاظت فرمائے. فرماتے جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کی جائے. خطبہ یہ کس کا ہے, خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو, جب تک اللہ کی اطاعت ہوگی میری اطاعت کرو. کتنی بڑی بات ہے, بڑی گہری بات ہے سب کے لیے یہ. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت آپ پر لازم نہیں. کون خطبہ دے رہے ہیں, یہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہم دین کی چیزیں بھی کرنی چاہیے. جب تک امیر وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں. یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس عنوان کو اگر اللہ موقع دے تو کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کوئی بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان اللہ ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. السلام علیکم.